بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ حرف الا یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی خبردار ہو جاؤ۔ انا یہ حرف تحقیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے اور ہمیں اپنے دوستوں کے مقام اور ان کے ادب سے آشنا کر رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو میری محبت میں فنا کر دیا ہے اور خود کو اس طرح میرے حوالے کر دیا ہے کہ اب ان کی اپنی کوئی پسند اور ناپسند نہیں رہی اور نہ اپنی ذات باقی رہی ہے، تو پھر میں اپنے دوست کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور تم لوگ بھی میرے دوستوں کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرنا، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس طرح گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سڑک پر کہیں ہوشیار ہے کا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہے، اگر تم نے احتیاط نہ کی تو گاڑی سمیت نقصان اٹھاؤ گے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کے دوستوں میں ایک معتبر اور بڑا نام وزیر حضوری، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ یک رمضان المبارک 470 ہجری کو بغداد سے 35 کلومیٹر دور جودی پہاڑ، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان تھم جانے کے بعد لگی ہے، کے نزدیک واقع جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ والد کی طرف سے 11 واسطوں سے حسنی اور والدہ کی طرف سے 14 واسطوں سے حسینی ہیں۔ اس طرح آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نظام تکوین میں ممثل کے عہدے پر فائز ہیں اور نظامت کے امور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر حضوری، جسے آج کی زبان میں سیکٹری کہیں گے، یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی عظمت و جلالت کا اندازہ مشکل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے قطب الارشاد ہیں اور یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ہے۔ رجال الغیب اور تکوینی امور پر فائز تمام خواتین و حضرات کا بڑے پیر صاحب سے بحیثیت وزیر حضوری ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے۔ آپ علم الکتاب یعنی علم لدنی یا روحانی علوم کے مستند عالم ہیں۔ آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی جیلان کے اکابر مشائخ میں سے تھے۔ آپ کی ولادت کی رات آپ کے والد کو باعث تخلیق کائنات محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو صالح، اللہ نے آپ کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ اور میرا محبوب ہے، اور اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں وہی ہوگی جو انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے۔ پیدائش کے وقت آپ کے شانوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومئی نہایت پرہیزگار اور ولیہ کاملہ تھیں۔ وزیر حضوری شیخ عبد القادر جیلانی کتاب فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتب میں انبیاء و سابقین کے بارے میں فرمایا ہے، اے اولاد آدم، میں وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں کسی شے کو کہہ دیتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، بس تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو میں تمہیں اس مقام پر فائز کر دوں گا کہ تو بھی جب کسی شے سے کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ بلا شبہ اللہ نے بنی آدم میں سب سے پہلے بے شمار انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور خواص کو اس صفت اور مرتبے سے نوازا ہے۔ آپ نے 25 سال حصول علم میں اور پھر 25 برس عبادت و ریاضت میں گزارے۔ اس کے بعد آپ نے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ 40 برس تک آپ اس منصب پر فائز رہے۔ روایت ہے کہ ایک بار وزیر حضوری شیخ عبد القادر جیلانی کے پہلے مرید علی بن حیتی اور خلیفہ خاص نے عرض کیا، آپ کیا ہیں؟ تو بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، دروازہ بند کر لو اور ادھر آؤ۔ پھر فرمایا، یہاں ولایت ملتی ہے، یہاں درجات ملتے ہیں، یہاں میری محفل میں خرقے بانٹے جاتے ہیں۔ جتنے رب نے نبی پیدا کیے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو یہاں تشریف نہ لایا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو یہاں نہ آیا ہو۔ جو زندہ ہیں ان کے جسم آتے ہیں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں
ان کی روحیں آتی ہیں۔ پھر فرمایا میں کیا ہوں، اس کے لیے تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے تو منکر نکیر آئیں گے، ان سے یہ پوچھنا غوث اعظم کیا ہیں۔ یاد رکھو میری نسبت امام حسن علیہ السلام سے ہے، میرا مقام مخدہ ہے، جب تک میرے پاؤں کندھے پر نہ پڑیں ولی نہیں بنتا۔ مخدہ میں عام ولی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، آپ کا ایک مشہور فرمان ہے جو آپ نے جاری فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کی تشریح الشیخ عظیمی بابا جی صاحب نے یوں فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور بڑے پیر صاحب نے خانقاہی نظام کا باقاعدہ آغاز کیا، اس سے پہلے یہ نظام باقاعدہ نہیں تھا۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اس کو جس ہستی نے دوبارہ جاری کیا وہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی شخصیت ہیں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کچھ مریدین تونسہ شریف ان سے ملنے جا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ آپ کا ارشاد پڑھا اور وہ کہنے لگے کہ سیدنا غوث پاک کا یہ مقام بے شک بہت بلند ہے، ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، مگر ہمارے پیر اور شیخ حضرت شاہ سلیمان تونسوی خود اتنے بلند مقام کے حامل ہیں کہ ان کی گردن پر ان کا قدم نہیں ہے۔ یہ مریدین میں سے بعض نادانوں نے کہا۔ جب تونسہ شریف پہنچے اور معاملہ خواجہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا گیا تو آپ مسکرا پڑے اور اپنے مریدین کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، میرے ظالم مرید مجھے ولی نہیں سمجھتے، میں ان کا پیر ہوں، یہ میرے مرید ہیں، یہ مجھے ولی نہیں سمجھتے، اگر ولی سمجھتے تو میری گردن پر غوث پاک کا قدم مانتے۔ شرک پور شریف لاہور کے نزدیک خانقاہ شریف کی مسجد کی پیشانی پر یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیع للہ لکھا ہوا ہے، اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری اکثر بطور وظیفہ اسی نام کا ورد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جو کرامات اولیاء کے منکرین میں سے تھے مسجد میں آ گئے اور مسجد کے کتبے پر اعتراض کر کے بولے، کیا حضرت شیخ جیلانی بغداد میں آپ کی آواز سن لیتے ہیں جو آپ انہیں یہاں بیٹھ کر پکارا کرتے ہیں؟ یہ سن کر میاں شیر محمد شرک پوری پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور بلند آواز سے پڑھنے لگے، یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیع للہ۔ کرامات اولیاء کا منکر یہ سن کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آیا تو میاں صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا اور بھری محفل میں حاضرین کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا، جب حضرت صاحب نے یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیع للہ پکارا تو میں نے اپنی آنکھوں سے حضور غوث اعظم دستگیر کو اس خانقاہ میں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے، جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مگر پکارنے والا کوئی شیر محمد تو ہو۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بڑے پیر صاحب کے مزار مبارک بغداد شریف میں عرس کے دنوں میں لمبے بالوں والے کرد آ کر دھمال ڈالتے ہیں، بڑے منظم طریقے سے دائرے میں گھومتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ۔ سیدنا غوث الاعظم نہ صرف ولایت میں غوث اعظم تھے، آپ علم میں بھی امام الاعظم امام الاکبر تھے۔ ہر روز اپنے مدرسہ میں 13 علوم کا درس دیتے تھے۔ آپ کا دارالعلوم شیخ حماد دباغ کا قائم کردہ تھا۔ ہر سال 3000 طلباء جید عالم اور محدث بن کر فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ اتنے بڑے عالم شریعت و طریقت تھے، جلیل القدر مفسر، امام تفسیر تھے، امام حدیث تھے، امام فقہ تھے۔ اپنے دور کے بڑے بڑے اکابر ائمہ، جلیل القدر ائمہ ان کے تلامذہ تھے، جنہوں نے ان سے علم الحدیث، علم تفسیر، علم العقیدہ، فقہ، تصوف، نحو، فتویٰ، معرفت پڑھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس آرمی فوج کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس فوج کی بھاری اکثریت حضور غوث الاعظم کے مدرسہ کے تلامذہ پر مشتمل تھی، اور باقی مدرسہ نظامیہ امام غزالی کے مدرسہ کے افراد پر مشتمل تھی۔ آپ کے مدرسہ کے طلباء نہ صرف متہجد تھے بلکہ عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ بھی شیخ سیدنا غوث الاعظم کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔
امام یافعی کتاب میرۃ الجنان میں لکھتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت ہے تو میں نے چاہا آپ کی مجلس میں چھوڑ جاؤں تاکہ آپ سے کچھ سیکھے، آپ کا شاگرد بنے، درویشی کے طور پر کچھ معرفت لے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ کافی عرصے بعد ماں اپنے بیٹے کو ملنے آئی تو وہ سلوک اور طریقت میں راستہ طے کر رہا تھا۔ ماں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، بھوک اور فاقے کے آثار نمایاں تھے۔ دیکھا وہ سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے، اس سے رہا نہ گیا اور دل میں کہنے لگی، کیا فقر، کیا طریقت، میرا بیٹا بھوک سے مر گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، غصے میں آ گئی، غوث پاک کی بارگاہ میں گئی۔ وہ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ سالن مرغے کا تھا اور کھا کر ہڈیاں ایک طرف جمع کر رکھی تھیں۔ عورت کو مزید تیش آ گیا اور بولی، سرکار، آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا سوکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو جو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے فرمایا، دوبارہ مرغی بن کر کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرغی دوبارہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر جو چاہے کھاتا پھرے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ شرق تا غرب پوری دنیا سے کثیر جماعت اہل علم کی آپ کی مجلس میں آتے اور آپ سے علم کا فیض لے کر جاتے۔ اتنے ہزارہا لوگ آپ کا کلام اور وعظ سننے کے لیے آتے کہ گلیاں اور جگہ تنگ پڑ جاتے۔ کل اولیاء کے ترک اور سلاسل جو ہیں وہ سارے غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کے فیض سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ آپ نہایت نرم دل، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات، سائل کو نہ جھڑکنے والے، کریم الاخلاق، انتقام نہ لینے والے تھے۔ آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی دیکھ کر بہت غصہ ہوتے اور سختی فرماتے، لیکن اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہ ہوتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگ تعجب کرتے ہیں اولیاء اللہ کے حالات پر، اولیاء اللہ کے کمالات پر، ان کی کرامات پر، اور پوچھتے ہیں کہ نسبت کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں، کروڑوں فائدے ہیں، ایک فائدہ بیان کیے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، سیدنا غوث العظم کا دھوبی مر گیا۔ نکیرین قبر میں سوال کرنے آئے اور سوال کیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دھوبی کہنے لگا، میں تو ان پڑھ گناہ گار سا آدمی ہوں، کچھ پتہ نہیں تمہارے سوال کا، البتہ اتنا جانتا ہوں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا، ماں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، گناہ گار سا آدمی ہوں، تمہارے سوال کا تو پتہ نہیں، البتہ حضور غوث پاک کے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا۔ تیسرا سوال کیا تو کہنے لگا، اتنی بھی پہچان نہیں، گناہ گار آدمی ہوں، غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا، غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہے تو بخش دو، نہیں تو سزا دے دو۔ ملائکہ نے دیکھا تو باری تعالیٰ کے حضور عرض کر دیا، فرمایا اس کی بخشش ہو گئی۔ مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کی بخشش کیوں ہوئی؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس دھوبی کی بخشش اس لیے ہوئی کہ اس کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے پختہ ہونے کی دلیل تھی۔ جو مر کے بھی غوث پاک کو نہیں بھولا، اس کا معنی یہ تھا کہ جو ان کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، جو ان کا رسول ہے وہی میرا رسول ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ سیدنا غوث العظم 561 ہجری میں بیمار ہوئے تو اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو، ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلو، ہر نماز اس خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ آپ کا مزار مبارک عراق بغداد میں ہے، جہاں دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آپ کا مشہور فرمان ہے، نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہ نلت الموالی،
وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی، مکی اور حجازی میرے جد پاک ہیں، انہی کی وساطت سے میں نے بزرگی کو پایا ہے۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین۔